کرنل اوریلیانو بوئندیا نے 32 مسلح مارکے لڑے اور سب میں شکست کھائی۔ اس کے 17 مختلف عورتوں کے بطن سے پیدا ہونے والے 17 بیٹوں کو، جن میں سب سے بڑا 35 سال کا تھا، ایک رات میں چن چن کر قتل کیا گیا۔ اوریلیانو بوئندیا اپنی جان پر ہونے والے 14 حملوں، 73 خفیہ گھاتوں اور فائرنگ اسکواڈ سے بچ نکلا۔ وہ کافی میں زہر کی اس مقدار کو سہار گیا جو ایک گھوڑے کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے سرکاری اعزاز آرڈر آف میرٹ لینے سے انکار کیا، جس سے ریپبلک کے صدر نے اسے نوازا تھا۔ اس نے انقلابی فوج کے کمانڈر ان چیف کا رتبہ حاصل کیا، جس کے ساتھ اسے ایک سرحد سے دوسری سرحد تک حکمرانی کا اختیار دیا گیا۔ حکومت سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتی، لیکن اس نے کبھی اپنی تصویر نہ کھنچوائی۔ اس نے جنگ کے بعد تمام عمر کے لیے ملنے والی پینشن لینے سے انکار کیا اور بڑھاپے تک اپنی کارگاہ میں بیٹھا سونے کی مچھلیاں نقش کرتا رہا۔ گو کہ اس نے اپنے سب سپاہیوں سے آگے رہ کر جنگ لڑی تھی، لیکن اسے صرف ایک زخم ملا جو اس نے خود لگایا تھا۔ معاہدہ نیرلانڈیا پر دستخط کرنے کے بعد، جس نے 20 برس کی خانہ جنگی کو ختم کیا، اس نے اپنے سینے میں گولی ماری جو بغیر کسی عضو کو نقصان پہنچائے اس کی پشت سے باہر نکل گئی۔ ان تمام واقعات کے بعد جو چیز باقی رہ گئی وہ ماکوندو کی ایک سڑک تھی جو اس کے نام سے منسوب کی گئی۔ پھر بھی جیسا کہ اس نے اپنی بڑھاپے کی موت سے کچھ سال پہلے اعتراف کیا، اس صبح جب وہ 21 جوانوں کے ساتھ جنرل وکٹوریو میڈینا کی فوج میں شامل ہونے نکلا تھا، اس کو کسی چیز کی توقع نہ تھی۔ ہم ماکوندو تمہاری حفاظت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس نے آرکادیو سے کہا تھا۔ ہم اس قصبے کو اچھی حالت میں چھوڑ رہے ہیں، کوشش کرنا کہ جب ہم واپس آئیں تو یہ قصبہ بہتر ہو۔ آرکادیو نے اس حکم کو بے حد سنجیدگی سے لیا۔ اس نے ملکیادیس کی ایک کتاب میں دی گئی تصویر سے متاثر ہو کر اپنے لیے ایک یونیفارم ڈیزائن کی، جس میں مارشل کے تمغے اور جھالریں لگی تھیں، اور کمر میں سنہری جھالر والی شمشیر جو اس کپتان کی تھی جس کو گولی مار دی گئی تھی۔ اس نے 2 توپیں قصبے میں داخل ہونے والی گزرگاہ پر نصب کی، اپنے سابقہ شاگردوں کو وردیاں پہنائیں جو آرکادیو کی پرجوش تقریر سے محظوظ ہوئے تھے، اور ان کو مسلح کر کے گلیوں میں گھومنے کا حکم دیا تاکہ باہر سے آنے والوں کو قصبے کی ناقابل تسخیر طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ یہ ایک 2 دھاری فریب تھا، اس لیے کہ حکومت 10 ماہ تک ماکوندو پر حملے کی جرأت نہ کر سکی، لیکن جب حملہ ہوا تو حکومت نے اپنی بھرپور طاقت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ نصف گھنٹے ہی میں مزاحمت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آرکادیو نے اپنی حکمرانی کے پہلے دن سے ہی احکامات جاری کرنے کے رجحان کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ ہر روز 4 عدد فرمان پڑھ کر سناتا اور ہر وہ چیز جو اس کے ذہن میں آتی قصبے پر لاگو کر دیتا۔ اس نے 18 سال سے زائد عمر کے مردوں کے لیے فوج میں خدمت لازمی کر دی۔ 6 بجے شام کے بعد جتنے چوپائے گلیوں میں نظر آتے انہیں حکومت کی ملکیت قرار دیا، اور جو مرد عمر میں بڑے تھے انہیں بازوؤں پر سرخ پٹے باندھنے کی تلقین کی۔ اس نے پادری نکانور کو گرجا گھر میں بند کر دیا اور اس کو واعظ کرنے اور لبرل فتوحات کے علاوہ گھنٹیاں بجانے سے منع کر دیا۔ لوگوں کے دلوں سے ان احکامات کے بارے میں شک شبہ کو زائل کرنے کے لیے اس نے بیچ چوراہے پر بھوسے کا بجوکا رکھ کر گولی سے اڑوایا۔ شروع میں کسی نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ سب آخر کار اسکول کے بچے ہی تھے جو بڑے بننے کا ناٹک رچا رہے تھے۔ لیکن ایک رات جب آرکادیو کاتارینو کی دکان پر گیا تو گروپ کے ڈھنڈورچی نے اتنی زور سے نفیری بجائی کہ وہاں کھڑے گاہک ہنسنے لگے، اور آرکادیو نے ڈھنڈورچی کو گولی سے ہلاک کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اتنا شور و غل مچانے والا عہدیدار ان کی بے عزتی تھا۔ جن لوگوں نے احتجاج کیا ان کو اسکول کے ایک کمرے میں ٹخنوں سے باندھ کر صرف روٹی اور پانی پر رکھا گیا۔ تو قاتل ہے، ارسولا چیختی جب بھی اسے آرکادیو کی کسی نئی حرکت کا پتہ چلتا۔ جب اوریلیانو کو معلوم ہوگا کہ تو کیا کر رہا ہے تو وہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور مجھے بہت خوشی ہوگی۔ لیکن آرکادیو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آرکادیو غیر ضروری شدت سے رسیاں کستا رہا، یہاں تک کہ وہ ماکوندو کا سب سے ظالم حکمراں بن گیا۔ اب قصبے کو فرق معلوم ہوگا میری سربراہی اور اس کی حکمرانی کا۔
اچھا ہے، مزہ چکھنے دو لوگوں کو۔ ڈان اپولینار موسکوتے نے ایک موقع پر کہا، یہ لبرل جنت ہے۔ آرکادیو کو معلوم ہو گیا۔ وہ ایک گشتی دستے کو لے کر اس کے گھر پر حملہ آور ہوا، فرنیچر توڑ پھوڑ ڈالا، اس کی بیٹیوں کو چابکوں سے مارا اور ڈان اپولینار موسکوتے کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ جب ارسولا قصبے کی گلیوں میں چیختی، چابک لہراتی ہیڈ کوارٹر کے آنگن میں دندناتی ہوئی پہنچی، آرکادیو اسکاٹ کو فائرنگ کا حکم دینے ہی والا تھا۔ تیری یہ مجال حرام زادے، وہ چلا کر بولی، یہ کام تو کر کے دکھا۔ اس سے پہلے کہ آرکادیو فرمان جاری کرتا، ارسولا نے چابک مارا۔ اگر ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ قاتل، وہ چلائی، اور مجھے بھی گولی مار دو، شیطانی ماں کی اولاد۔ اس طرح میں اس شرم سے بچ جاؤں گی کہ میں نے کسی عفریت کو پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ ارسولا نے آرکادیو کو اس بے رحمانہ طریقے سے مارا کہ وہ بچنے کے لیے بھاگتا ہوا آنگن میں آیا اور گھونگے کی مانند خول کے اندر دہرا ہو گیا۔ ڈان اپولینار موسکوتے اس کھمبے سے بندھا غش کھا چکا تھا جس پر پچھلی دفعہ بچوں کو گولی سے اڑایا گیا تھا۔ اسکاٹ کے لڑکے خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے کہ کہیں ارسولا ان کے پیچھے نہ پڑ جائے، لیکن ارسولا نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ غم و غصے سے چلاتے ہوئے اس نے پھٹی ہوئی یونیفارم میں بندھے ڈان اپولینار موسکوتے کو کھولا اور گھر لے کر آئی۔ ہیڈ کوارٹر سے نکلتے وقت اس نے تمام قیدیوں کو آزاد کیا۔ اس وقت سے قصبے میں ارسولا کی حکمرانی شروع ہوئی۔ اس نے اتوار کے واز کو بحال کیا، سرخ بازو بند کے استعمال کو ختم کیا اور آرکادیو کے پاگل پنے کے فرمانوں کو منسوخ کیا، لیکن اس اقتدار کے باوجود وہ اپنی بدقسمتی پر روتی رہی۔ اس نے خود کو اتنا تنہا محسوس کیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے لگی، جو اب کسی اور کام کا نہ رہا تھا اور جسے لوگ شاہ بلوط کے تناور درخت کے نیچے ڈال کر بھول گئے تھے۔ دیکھو کیا وقت آن پڑا ہے ہم پر، ارسولا کہتی۔ جون کی بارشوں سے حوضے آرکادیو بوئندیا کی پناہ گاہ ختم ہونے کو تھی۔ خالی گھر کو دیکھو، تمہاری اولاد دنیا میں ادھر ادھر نکل گئی اور ہم دونوں تنہا رہ گئے جیسے ہم شروع میں تھے۔ حوضے آرکادیو بوئندیا جو بے خبری کی اتھاہ گہرائیوں میں گم ہو چکا تھا، اس کی آہوزاری نہ سن پایا۔ پاگل پن کے ابتدائی دنوں میں وہ لاطینی زبان میں اپنی روزمرہ کی ضروریات کا اعلان کرتا تھا۔ ہوش مندی کے گریز پا لمحوں میں جب امارانتا اس کے لیے کھانا لاتی، وہ اس کو بتایا کرتا کہ کن باتوں سے اسے الجھن ہوتی ہے، اور وہ اس کے لائے ہوئے دودھ کے چسنی لگے گلاس سے منہ لگاتا اور سرسوں میں لپٹی روٹی آسانی سے کھا لیتا تھا۔ لیکن ان دنوں جب ارسولا آہوزاریاں کرنے اس کے پاس پہنچی تھی، وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ ارسولا اس کو اسٹول میں بٹھا کر دھیرے دھیرے نہلاتی اور خاندان بھر کی خبریں سناتی۔ اوریلیانو کو جنگ پر گئے 4 ماہ گزر چکے ہیں اور اب تک اس کی کوئی خبر نہیں آئی ہے، وہ اس کے جسم کو صابن بھری برش سے رگڑتے ہوئے کہتی۔ حوضے آرکادیو جب گھر لوٹا تو بہت بڑا ہو چکا تھا، تم سے زیادہ دراز قامت اور پورے جسم میں گدائی کیے ہوئے، لیکن وہ ہمارے لیے صرف شرم لے کر آیا ہے۔ ارسولا نے محسوس کیا کہ بری خبریں سن کر اس کا شوہر اداس ہو جاتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب جھوٹ بولا کرے گی۔ تم یقین نہیں کرو گے جو میں اب بتانے جا رہی ہوں۔ اس نے اپنے شوہر کے پاخانے پر راکھ ڈالی تاکہ اسے بیلچے سے اٹھا سکے۔ یہ خدا کی مرضی تھی کہ آرکادیو اور ریبیکا شادی کریں، اور اب وہ دونوں بے حد خوش ہیں۔ وہ یہ جھوٹی باتیں اتنے خلوص سے بتاتی کہ اسے خود بھی ان سے تسلی پہنچنے لگی تھی۔ آرکادیو اب ایک سنجیدہ طبیعت کا مرد بن چکا ہے، وہ کہتی، اور بہت بہادر گبرو دکھتا ہے، وردی اور شمشیر کے ساتھ۔ یہ اس طرح تھا گویا وہ ایک گزرے ہوئے انسان سے باتیں کر رہی ہو، کیونکہ حوضے آرکادیو بوئندیا اب تمام پریشانیوں سے کہیں دور جا چکا تھا۔ وہ اتنا پرسکون، ہر شے سے اتنا لا تعلق نظر آتا کہ ارسولا نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے آزاد کر دے گی۔ وہ اپنے اسٹول سے ہلتا تک نہیں تھا، بارش اور کڑی دھوپ میں ساکت بیٹھا رہتا۔ اس عرفہ سلطنت میں جہاں کسی ایسے دکھائی دینے والے تعلق کی ضرورت نہ تھی جو اسے شاہ بلوط کے پیڑ کے تنے سے جوڑے رکھے، چمڑے کی پٹی جس سے اس کو باندھا گیا تھا غیر ضروری معلوم دیتی تھی۔ اگست میں جب موسم سرما کبھی واپس نہ جانے کے لیے اپنے قدم جما چکا تھا، ارسولا بالآخر اسے ایسی خبر دے پائی جس پر سچ کا گمان ہوتا تھا۔
تم یقین کرو گے کہ ہم پر اب تک خوش قسمتی برس رہی ہے، اس نے ہوزے آرکادیو بوئندیا کو بتایا۔ امارانتا اور پیانولا بجانے والا اطالوی شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں۔ امارانتا اور پیترو کرسپی در حقیقت ایک دوسرے سے بہت قریب آ چکے تھے۔ ارسولا کی حفاظت میں، جس کے لیے اس مرتبہ ضروری نہ تھا کہ ان ملاقاتوں کی نگرانی کرے، ان کی دوستی گہری ہو چکی تھی۔ وہ شام کے دھندلکے کی ملاقاتیں تھیں۔ اطالوی نوجوان سورج غروب ہونے کے وقت آتا، قمیص کے بٹن میں پھول اٹکائے، اور امارانتا کے لیے اطالوی شاعر پیتارک کی نظمیں ترجمہ کرتا۔ وہ دونوں برآمدے میں بیٹھتے، گلابوں اور اوریگانو کی دم گھوٹنے والی مہک میں۔ وہ نظمیں پڑھ کر سناتا اور امارانتا فیتے اور ڈوریوں سے آستینیں سیا کرتی۔ جنگ کی تباہیوں اور دوسرے صدموں سے بے نیاز، حتیٰ کہ مچھروں کی یلغار انہیں برآمدے سے اٹھنے پر مجبور کر دیتی۔ امارانتا کی حساس طبیعت، اس کی محتاط لیکن گرویدہ کرنے والی نرم دلی، اس کے منگیتر کے گرد ایک ایسا نادیدہ جال بن رہی تھی جسے پیترو کرسپی کو مادی طور پر اپنی زرد اور بے انگوٹھی انگلیوں سے ہٹانا ہوتا تاکہ وہ 8 بجے اس گھر سے نکل سکے۔ دونوں نے مل کر ایک خوبصورت البم ان پوسٹ کارڈوں کا بنایا تھا جو پیترو کرسپی کو اٹلی سے موصول ہوتے تھے۔ وہ تصاویر ہوتیں باغ میں چمیلی کے منڈوے تلے بیٹھے ہوئے عاشقوں کے جوڑوں کی، اور ان پر تیر سے زخمی دل کندہ ہوتے، اور فاختائیں سنہری ربن چونچ میں دبائے پرواز کر رہی ہوتیں۔ میں فلورنس کے اس باغ میں جا چکا ہوں، پیترو کرسپی البم کو دیکھ کر کہتا۔ تم اگر اپنا ہاتھ کھول کر آگے بڑھاؤ تو پرندے دانا چگنے آ جائیں، وہ کہتا۔ کبھی وینس کی آبی رنگوں والی تصویر دیکھ کر وہ یادوں میں کھو جاتا، اور مٹی کی خوشبو اور نہروں میں گلتی سڑتی مچھلیوں کی بو پھولوں کی نرم مہک میں تبدیل ہو جاتی۔ امارانتا آہیں بھرتی، ہنستی اور ایک دوسرے گھر کا خواب دیکھتی جہاں گبرو نوجوان اور خوبصورت عورتیں ایک بچوں جیسی زبان بولتے۔ ان قدیم شہروں میں جن کے درخشاں ماضی کے نشان صرف کھنڈرات میں گھومتی بلیاں تھیں۔ اس کی تلاش میں سمندر پار کرنے اور ربیکا کے لمس کو جنون سے تعبیر کرنے کے بعد پیترو کرسپی نے محبت کو پا لیا تھا۔ خوشیوں کے ساتھ ساتھ اسے خوشحالی بھی نصیب ہوئی تھی۔ اس زمانے میں اس کا گودام ایک بڑے رقبے پر پھیل گیا تھا اور تخیلات کی آماجگاہ میں تبدیل ہو چکا تھا، جس میں فلورنس کے گھنٹہ گھر کے نمونے جو مدھر جھنکار سے وقت کا اعلان کیا کرتے، سورنتو کے موسیقی کے صندوق اور چین سے لائے گئے ڈبے جنہیں کھولنے سے 5 سروں کے نغمے پھوٹتے، اور دنیا جہان کے انگنت موسیقی کے آلات اور کھلونے تھے جنہیں انسانی ذہن تصور کر سکتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی برونو کرسپی دکان کا ذمہ دار تھا، کیونکہ پیترو کرسپی کے پاس موسیقی کی کلاسیں لینے کے بعد بمشکل ہی وقت بچتا تھا۔ اس کی بدولت ترکوں کی گلی انوکھی اور دلکش اشیاء سے بھری ہوئی سرتال کے ننھے سے جزیرے میں تبدیل ہو چلی تھی، جہاں پہنچ کر آرکادیو کی منمانی حرکتوں اور جنگ کی ہولناکیوں کو بھلایا جا سکتا تھا۔ جب ارسولا نے اتوار کے واز کو بحال کیا تو پیترو کرسپی نے ایک جرمن ہارمونیم گرجا گھر کو عطیہ کیا، بچوں کے نغمے کا انعقاد کیا اور گرجا گھر میں گانے کے لیے موسیقی بجانے اور حمد گانے کا ایک جارجیائی ذخیرہ تیار کیا، جس کی بنا پر پادری نکونار کے مذہبی رسوم کے انعقاد میں شان آ گئی۔ کسی کو اس میں شبہ نہ تھا کہ وہ امارانتا کے لیے خوش قسمت ساتھی ثابت ہوگا۔ انہوں نے اپنے احساسات کو بڑھاوا نہ دیا، بلکہ جذبات کے آتشدان کو فطری بہاؤ میں رکھا، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے علاوہ کچھ نہ رہ گیا تھا۔ انہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ ارسولا، جو دل ہی دل میں خود کو الزام دیتی رہی تھی کہ اس نے ریبیکا کی قسمت کے ساتھ مسلسل تاخیر کے ذریعے کھیل کھیلا تھا، اب کسی اور پشیمانی کی متحمل نہ ہو سکتی تھی۔ جنگ کی رسوائی، اوریلیانو کی غیر حاضری، آرکادیو کی بربریت اور ہوزے آرکادیو اور ریبیکا کے انخلا کے سبب ریمیدیوس کے سوگ کی سخت گیری پس منظر میں چلی گئی تھی۔ شادی کی آمد کے قریب پیترو کرسپی نے اشارہ کیا کہ وہ اوریلیانو ہوزے کو، جس سے اس کو پرشفقت محبت ہو چلی تھی، اپنا بڑا بیٹا تصور کرے گا۔ ہر چیز سے امارانتا کو لگتا کہ وہ ہموار مسرت کی طرف رواں دواں ہے، لیکن ریبیکا کے برخلاف اس نے کبھی اپنے تفکرات کو آشکار نہ ہونے دیا۔
اسی صبر و سکون کے ساتھ جس سے وہ میز پوش رنگتی، شاہکار لیس بناتی اور خوش رنگ دھاگوں سے مور کاڑتی اور اس دن کا انتظار کرتی جب پیترو کرسپی کے دل کو قرار نہ رہے اور وہ آگے بڑھے، وہ بدقسمت دن اکتوبر کی بارشوں کے دوران آیا۔ پیترو کرسپی نے سلائی کی ٹوکری اس کی گود سے ہٹائی اور کہا، ہم اگلے ماہ شادی کریں گے۔ امارانتا پیترو کرسپی کے برفیلے ہاتھوں کے لمس سے کپکپائی۔ ایک کمزور دل جانور کی طرح اس سے اپنا ہاتھ آہستگی سے ہٹا لیا اور سلائی میں مصروف رہی۔ اتنے سادہ نہ بنو کرسپی، اس نے کہا، میں تم سے مر کر بھی شادی نہیں کروں گی۔ پیترو کرسپی اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ اتنا کھل کر رویا کہ اس نے اپنی انگلیاں غم کی شدت سے تقریباً توڑ ڈالیں، لیکن وہ امارانتا کو نہ ہلا سکا۔ اپنا وقت برباد نہ کرو، امارانتا نے صرف اتنا کہا۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو آئندہ اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ ارسولا کو محسوس ہوا کہ وہ شرم سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی۔ پیترو کرسپی نے ہر طرح سے خوشامدیں کر کے دیکھ لیا۔ وہ تذلیل کی عمیق گہرائیوں میں جا گرا۔ ایک پوری سہ پہر وہ ارسولا کی گود میں سر دیے روتا رہا۔ ارسولا کا بس چلتا تو وہ اس کو تسلی دینے کی خاطر اپنی روح تک بیچ دیتی۔ بارشوں کی راتوں میں چھتری لیے وہ گھر کے آس پاس دکھائی دیا کرتا، اس انتظار میں کہ امارانتا کے کمرے میں بتی جل جائے۔ وہ اتنا خوش لباس ہو گیا کہ پہلے کبھی نہ تھا۔ کرب میں مبتلا شہنشاہ جیسے اس کے سر نے ایک عجیب و غریب جاہ و جلال کی کیفیت اختیار کر لی۔ وہ امارانتا کی سہیلیوں کی منت سماجت کرتا جو اس کے ساتھ کشیدہ کاری کیا کرتی کہ وہ امارانتا کو اس کے لیے منا لیں۔ اس کی توجہ اپنے کاروبار سے ہٹ گئی۔ وہ دکان کے پچھواڑے بیٹھا پاگل پنے کے خط لکھتا اور امارانتا کو پھولوں کی پتیوں اور سوکھی ہوئی تتلیوں کے ساتھ بھیجتا جو ان کو کھولے بغیر واپس کر دیتی۔ وہ گھنٹوں کمرے میں بند ہو کر تمام وقت ساز بجایا کرتا۔ ایک رات اس نے نغمہ گایا۔ ماکوندو کے باشندے اس ساز کی آواز سے ایک ملکوتی مدہوشی میں اٹھ بیٹھے جو انہیں کسی دوسری دنیا کی معلوم ہوتی تھی، اور اس شخص کی آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ اس جیسی محبت آج تک کسی نے نہ کی ہوگی۔ پیترو کرسپی نے دیکھا کہ اس کے نغمے سے ایک ایک کر کے قصبے کی تمام کھڑکیاں روشن ہو گئیں سوائے امارانتا کی کھڑکی کے۔ 2 نومبر کو جب روحوں کا دن منایا جا رہا تھا، اس کے بھائی نے دکان کھولی تو تمام چراغ خود بخود جل اٹھے، تمام موسیقی کے ڈبے اور آلات بج اٹھے اور تمام گھڑیاں ایک ہی وقت گھنٹے بجانے لگیں، اور اس تمام پاگل پن کی موسیقی کی بوچھار میں انہوں نے دیکھا کہ پیترو کرسپی ایک میز پر بیٹھا ہے اور اس کی کلائیاں بلیڈ سے کٹی ہوئی اور ہاتھ بینزوئن کے تسلے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ارسولا نے اعلان کیا کہ میت اس کے گھر سے جائے گی۔ پادری نکونار مذہبی تقریب اور مقدس جگہ پر اس کی تدفین کے خلاف تھا۔ ارسولا اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ فرشتہ صفت تھا۔ نہ تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو اور نہ میں، لہٰذا میں تمہاری خواہش کے برخلاف اسے آبائی قبرستان میں ملکیہ دیس کے پہلو میں دفن کروں گی۔ اور اس نے تمام قصبے کی مدد سے ایک عالیشان تدفین کا اہتمام کیا۔ امارانتا اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ بستر میں لیٹے ہوئے وہ ارسولا کا رونا اور ان سینکڑوں لوگوں کے قدموں کی آہٹوں اور سرگوشیوں کو سنتی رہی جو گھر میں در آئے تھے۔ لوگوں کے نوحے اور ماتم، اور پھر ایک گہری خاموشی جس سے روندے ہوئے پھولوں کی مہک اٹھتی تھی۔ طویل عرصے تک امارانتا پیترو کرسپی کی لیونڈر کی خوشبو میں لپٹی سانسوں کی مہک محسوس کرتی رہی، لیکن اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط تھی کہ اس نے خود کو سرسامی کیفیت میں ڈوبنے سے روکے رکھا۔ ارسولا نے اسے اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر رحم کی نظروں سے تب بھی نہ دیکھا جب ایک سہ پہر امارانتا باورچی خانے میں گئی اور جلتے ہوئے کوئلے میں اپنا ہاتھ رکھ دیا، یہاں تک کہ شدید تکلیف کا احساس مٹ گیا اور اس کے گوشت کے جلنے کی بو آنے لگی۔ وہ پشیمانی کا ایک بے وقوفانہ علاج تھا۔ چند دنوں تک وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو انڈوں کی سفیدی سے بھرے ایک پیالے میں ڈالے گھومتی رہی، اور جب جلا ہوا ہاتھ ٹھیک ہوا تو ایسا محسوس ہوا جیسے انڈوں کی سفیدی نے اس کے دل کے زخم پر بھی نظر نہ آنے والے نشان چھوڑ دیے ہیں۔ باہر سے نظر آنے والا نشان صرف وہ کالی ململ کی پٹی تھی جو اس نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر اپنی موت تک باندھے رکھی۔ آرکادیو نے غیر معمولی رحمدلی کا مظاہرہ کر کے پیترو کرسپی کی موت کے سوگ کا اعلان کیا۔ ارسولا نے اس فعل کو بھولے ہوئے کی گھر واپسی کے مترادف جانا، لیکن وہ غلطی پر تھی۔ وہ آرکادیو کو کھو چکی تھی۔
اس وقت سے نہیں جب اس نے فوجی وردی پہنی تھی، بلکہ شروع ہی سے۔ اس کا خیال تھا کہ آرکادیو کو اس نے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے، جیسا کہ اس نے ریبیکا کو پالا تھا، بلا کسی تفریق یا خاص سلوک کے۔ لیکن آرکادیو ایک تنہا، ڈرا سہما بچہ ہی رہا۔ بے خوابی کی وبا کے دنوں میں ارسولا کی جوشیلی افادیت پسندی کے دوران، ہوزے آرکادیو بوئندیا کے ہذیان کے دنوں میں، اوریلیانو کی کیمیا گرانہ دیوانگی میں، اور امارانتا اور ریبیکا کے درمیان اخلاقی تصادم کے دوران، اوریلیانو نے اسے لکھنا اور پڑھنا سکھایا تھا، لیکن اپنی سوچوں میں گم، گویا وہ کسی اجنبی کو پڑھا رہا ہو۔ اوریلیانو نے اس کو اپنے کپڑے دیے تھے تاکہ جب وہ پھینکنے کے قابل ہو جائیں تو ویزیتاسیون انہیں سنبھال لے۔ آرکادیو پیروں سے نکلتے جوتوں، پیبند لگی پتلونوں اور اپنے زنانہ کولہوں سے تنگ تھا۔ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بات چیت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، جس طرح کہ وہ ویزیتاسیون اور کاتورے کے ساتھ ان کی زبان میں بات کرتا تھا۔ صرف ملکیا دیسی تھا جو واقعی اس کے بارے میں فکر مند تھا جب وہ آرکادیو کو اپنے نہ سمجھ میں آنے والے اسباق سناتا اور اسے فوٹو بنانا سکھاتا۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ آرکادیو چھپ چھپ کر کتنا رویا تھا جب اس نے ملکیا دیس کو اس کے کاغذات کا بیکار مطالعہ کر کے پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسکول میں جہاں اس کو توجہ دی گئی اور عزت افزائی کی گئی، اور پھر اس طاقت نے جو اس کو نہ ختم ہونے والے احکامات اور فرمان جاری کرنے کے اختیار اور اس کی شاندار وردی سے ملی، اس کو پرانی تلخیوں کے بوجھ سے آزاد کر دیا تھا۔ ایک رات کاتارینو کی دکان پر کسی نے جرأت کر کے کہا، تم اپنے خاندانی نام کے مستحق نہیں ہو۔ ہر کسی کی توقع کے برخلاف آرکادیو نے اس شخص کو گولی سے اڑانے کا حکم نہ دیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں بوئندیا خاندان سے نہیں ہوں۔ جنہیں آرکادیو کے نسب کا علم تھا، انہوں نے سوچا کہ اس جواب کا مطلب ہے کہ وہ خود اس بات سے واقف ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے علم نہ تھا۔ پیلار ترنیرا، اس کی ماں، جس کی ڈارک روم میں موجودگی نے اس کا خون کھولا دیا تھا، اس کے لیے بھی اتنی ہی ناقابل مزاحمت جنون کا باعث تھی جتنا کہ وہ پہلے ہوزے آرکادیو اور پھر اوریلیانو کے لیے ہوئی۔ گو کہ وہ اپنی دلکشی اور مدھر ہنسی کھو چکی تھی۔ آرکادیو نے اسے تلاش کیا اور اس کی دھوئیں بھری خوشبو کے تعاقب میں کھنچتا چلا آیا۔ جنگ سے کچھ دنوں پہلے جب وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لینے دیر سے اسکول پہنچی، آرکادیو اس کمرے میں انتظار کر رہا تھا جہاں وہ قیلولہ کرتا تھا اور بعد میں اپنا سامان بھی رکھا کرتا تھا۔ جب بچہ آنگن میں کھیل رہا تھا تو وہ جھولنی میں لیٹا، اندیشوں میں لرزتا ہوا، اس انتظار میں تھا کہ پیلار ترنیرا کو وہاں سے گزرنا ہوگا، اور وہ آ پہنچی۔ آرکادیو نے اس کی کلائی پکڑ کر اس کو جھولنی کی طرف کھینچا۔ میں نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، اس نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہیں کتنا خوش کرنا چاہتی ہوں، لیکن خدا میرا گواہ ہے، میں یہ نہیں کر سکتی۔ آرکادیو نے اسے ورثے میں ملی بھرپور طاقت سے کھینچا اور محسوس کیا جیسے اس کے لمس کے ساتھ دنیا معدوم ہو گئی ہو۔ فرشتہ نہ بنو، اس نے کہا، ہر شخص جانتا ہے کہ تم طوائف ہو۔ پیلار ترنیرا نے بڑی مشکل سے اس گھناؤنی نفرت پر قابو پایا جو اس کو اپنی بدنصیبی پر محسوس ہوئی۔ بچوں کو پتہ چل جائے گا، وہ آہستہ سے بولی۔ یہ بہتر ہوگا اگر تم آج رات دروازے کی کنڈی کھلی رکھو۔ اس رات آرکادیو جھولنی میں لیٹا، بخار سے پھکتا، انتظار میں جاگتا رہا۔ کبھی نہ ختم ہونے والی رات میں جھینگروں کی آوازیں اور مرغابیوں کی پھڑپھڑاہٹ سن سن کر اسے یقین ہوتا گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اچانک جب اس کے اندیشے شدید غصے میں تبدیل ہونے کو تھے، دروازہ کھلا۔ چند ماہ بعد فائرنگ اسکواڈ کا سامنا کرتے ہوئے آرکادیو نے کلاس روم میں اس رات بھٹکتے ہوئے، بینچوں سے ٹکراتے ہوئے قدموں کی آہٹ کو دوبارہ سنا، اور بالآخر کمرے کی پرچھائیوں سے ابھرتا ہوا وہ جسم اور وہ سانسیں جو اس کا دل نہیں کھینچ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور کوئی اور ہاتھ پایا جس کی ایک انگلی میں 2 انگوٹھیاں تھیں اور جو اندھیرے میں گم ہونے والا تھا۔ اس نے رگوں کی ساخت کو محسوس کیا اور اس کی بدقسمتی کی نبض کو، اور پسینے میں ڈوبی ہتھیلی کو جس میں زندگی کی لکیر انگوٹھے کے پاس آ کر موت سے کٹ چکی تھی۔ پھر اسے ادراک ہوا کہ یہ وہ عورت نہیں جس کا اسے انتظار تھا، کیونکہ اس کے پاس سے دھوئیں کی خوشبو کے بجائے پھولوں کے لوشن کی مہک آ رہی تھی، اور اس کی چھاتیاں اندھی، سر پستان مردانہ، فرج سخت اور گول ڈلی کی طرح، اور نرم روی نا تجربے کاری کی سرجوشی سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ باکرا تھی
اور اس کا غیر متوقع نام تھا سانتا صوفیا دی لاپائیداد۔ پیلار ترنیرا نے اسے 50 پیسو دیے تھے، اپنی زندگی بھر کی بچت کے آدھے، وہ کرنے کے لیے جو وہ کر رہی تھی۔ آرکادیو نے اس کو کئی مرتبہ اپنے والدین کی چھوٹی سی کریانے کی دکان میں کام کرتے دیکھا تھا، لیکن کبھی اس پر بھرپور نظر نہ ڈالی تھی، کیونکہ اس کی نایاب خصوصیت یہ تھی کہ موزوں وقت کے علاوہ اس کا وجود ظاہر نہ ہوتا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد سے آرکادیو اس کی بغل کی گرمی میں بلی کی مانند سمٹا رہنے لگا۔ وہ دوپہر کے وقت اسکول جاتی، اپنے والدین کی اجازت سے، جس کی فیس پیلار ترنیرا نے اپنی آدھی بچت سے ادا کی تھی۔ بعد میں جب فوج نے انہیں وہاں سے نکال دیا جہاں وہ ساتھ سوتے تھے، ان دونوں نے سور کی چربی کے کنستروں اور بھٹے کی بوریوں کے درمیان سونا شروع کر دیا جو دکان کے پچھلے حصے میں رکھے ہوئے تھے۔ جب آرکادیو کو شہری اور فوجی سربراہ بنایا گیا، اس زمانے میں ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ صرف ہوزے آرکادیو اور ریبیکا ہی تھے جنہیں اس تعلق کا علم تھا اور جن کے ساتھ آرکادیو نے اس زمانے میں گہرا رشتہ جوڑ لیا تھا، اور اس کی وجہ رشتہ داری نہیں بلکہ ساز بازی تھی۔ ہوزے آرکادیو اپنی گردن میں ازدواجی زندگی کا طوق ڈال چکا تھا۔ ریبیکا کی مستقل مزاجی، اس کے معدے کی حرص، اس کی مستحکم امنگ نے اس کے شوہر کی توانائی جذب کر لی تھی، اور وہ کاہل وجود عورتوں کے پیچھے بھاگنے والے مرد کے بجائے انتہائی کارآمد جانور میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اپنا گھر صاف ستھرا رکھتے، ریبیکا پاؤ پھٹے دریچے دروازے کھول دیتی، اور قبرستان سے ہوا دریچوں سے داخل ہو کر دروازوں سے نکل کر آنگن میں جاتی، اور سفیدے سے پتی ہوئی دیواروں اور فرنیچر پہ موت کے شورے کی تہ چڑھایا کرتی۔ مٹی کی بھوک، اس کے والدین کی ہڈیوں کے کھنکنے کی آواز، اس کے رگوں میں دوڑتی ہوئی بے صبری اور پیٹرو کرسپی کے جمود کو سہارنے کے بعد اس کے نسیان کے بالاخانے میں جا چھپی تھی۔ تمام دن وہ دریچے میں بیٹھی کشیدہ کاری کیا کرتی، جنگ کی پیدا کردہ بے چینی سے دور، یہاں تک کہ الماری میں رکھے چینی کے برتن لرزنے لگتے اور وہ اس کی آمد سے قبل اٹھ کر کھانا گرم کرتی۔ پہلے شکاری کتے نمودار ہوتے، پھر وہ دیو ہیکل چمڑی کے ایڑی دار بوٹ پہنے اور کندھے پر 2 نالی بندوق لٹکائے۔ کبھی اس کے کندھوں پر شکار کیا ہوا ہرن لٹکا ہوتا اور تقریباً ہمیشہ ڈوری میں لٹکے ہوئے خرگوش اور بطخیں۔ ایک سپہر آرکادیو غیر متوقع طور پر ان سے ملنے آیا۔ انہوں نے اس کو گھر چھوڑنے کے بعد اس دن پہلی دفعہ دیکھا، لیکن اس کا رویہ اتنا دوستانہ تھا کہ انہوں نے اس کو کھانے پر مدعو کر لیا۔ کافی پیتے ہوئے آرکادیو نے اپنی آمد کا اصل مقصد بیان کیا۔ اس کو ہوزے آرکادیو کی شکایت موصول ہوئی تھی۔ یہ کہا گیا تھا کہ اس نے پہلے اپنی زمین میں ہل چلانا شروع کیا تھا اور پھر باڑھیں اور تعمیرات گرا کر اڑوس پڑوس کی زمینوں میں گھس گیا اور ناجائز طریقے سے بہترین زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جن کسانوں کی زمینوں میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی ان پر ٹیکس عائد کیا، جو وہ ہر سنیچر کو 2 نالی بندوق اور شکاری کتوں کی مدد سے جمع کیا کرتا۔ ہوزے آرکادیو نے اس الزام سے انکار نہیں کیا۔ اس نے اپنا حق اس طرح جتایا کہ وہ زمینیں ہوزے آرکادیو بوئندیا نے ماکوندو کی بنیاد ڈالتے وقت تقسیم کی تھیں، اور اس کا خیال تھا کہ یہ ثابت کرنا آسان تھا کہ اس کا باپ اس وقت بھی پاگل تھا، کیونکہ اس نے آبائی میراث کو اس طرح ٹھکانے لگا دیا تھا۔ یہ غیر ضروری بہتان تھا، کیونکہ آرکادیو وہاں انصاف کرنے نہیں آیا تھا۔ اس نے صرف ایک رجسٹری دفتر قائم کرنے کی پیشکش کی تاکہ ہوزے آرکادیو کی ہڑپ کی ہوئی زمین کی ملکیت کو قانونی طور پر تسلیم کروایا جا سکے، اس شرط پر کہ وہ مقامی حکومت کو اس پر ٹیکس اکٹھا کرنے کا حق تفویض کرے۔ انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ سالوں بعد جب کرنل اوریلیانو بوئندیا نے ملکیت کے کاغذات کی چھان بین کی تو اس کو علم ہوا کہ پہاڑی اور اس کے گھر کے پچھواڑے سے دور افق تک کی زمین ماں قبرستان اس کے بھائی کے نام پر درج تھی، اور یہ کہ اس کی حکومت کے 11 مہینوں کے دوران آرکادیو نہ صرف ڈھل کی تمام رقم بلکہ قصبے کے لوگوں سے قبرستان میں میتوں کی تدفین کی فیس بھی بٹورتا رہا تھا۔ اس بات کا علم ہونے میں ارسلا کو کچھ ماہ لگے، جو ہر ایک کے علم میں تھی، کیونکہ لوگوں نے اس بات کو چھپایا تاکہ ارسلا کے دکھوں میں اضافہ نہ ہو۔ پہلے تو اسے کچھ شک ہوا، آرکادیو گھر تعمیر کروا رہا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو
ساگودانے سے بھرا چمچا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے بناوٹی فخر کے ساتھ بتایا، لیکن اس نے غیر ارادی طور پر آہ بھری، معلوم نہیں، مجھے اس میں کوئی چکر لگتا ہے۔ بعد میں جب ارسولا کو معلوم ہوا کہ آرکادیو نے نہ صرف گھر تعمیر کروایا ہے بلکہ ویانیز فرنیچر بھی منگوایا ہے، اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ حکومت کا پیسہ استعمال کر رہا ہے۔ تم نے خاندان کا نام برباد کر دیا۔ ارسولا نے آرکادیو کو اتوار کی عبادت کے بعد نئے گھر میں افسروں کے ساتھ تاش کھیلتے ہوئے دیکھ کر چیخ کر کہا۔ آرکادیو نے کوئی توجہ نہ دی۔ تب ارسولا کو معلوم ہوا کہ اس کی 6 ماہ کی بچی ہے اور سانتا صوفیا دی لاپائیداد، جس کے ساتھ وہ بغیر شادی کیے رہ رہا ہے، دوبارہ حمل سے ہے۔ ارسولا نے کرنل اوریلیانو بوئندیا کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کے علم میں یہ باتیں لا سکے، لیکن تیز رفتاری سے گزرنے والے واقعات نے نہ صرف اس کے ارادے کو عملی جامہ پہننے سے روکا بلکہ اس کو اپنے ارادے پر پچھتانے پر مجبور کر دیا۔ جنگ، جو اب تک ایک مبہم اور کہیں دور دراز پیش آنے والے واقعے کا محض یک لفظی نام تھا، اب ایک ٹھوس اور ڈرامائی حقیقت بن چکی تھی۔ فروری کے آخر میں ایک بوڑھی عورت خاکستری رنگت والی گدھے پر سوار، جس پر جھاڑویں لدی ہوئی تھیں، ماکوندو پہنچی۔ وہ ان لوگوں کی طرح اتنی بے ضرر لگ رہی تھی جو اکثر دلدلی علاقوں کے چھوٹے چھوٹے قصبوں سے اشیاء بیچنے آیا کرتے تھے کہ سنتریوں نے اسے بغیر کسی سوال کے ماکوندو کے اندر داخل ہونے دیا۔ وہ عورت سیدھی فوجی بیرکوں میں داخل ہوئی۔ آرکادیو نے اس سے اس جگہ ملاقات کی جہاں کبھی کلاس روم ہوا کرتا تھا اور اب فوجی کیمپ کا پچھواڑا نظر آتا تھا، جہاں کھونٹوں سے جھولنے لٹکے ہوئے تھے۔ چٹائیاں کونوں میں لپٹی کھڑی تھیں، رائفلیں اور کارتوس کی پیٹیاں اور پستولیں زمین پر بکھری پڑی تھیں۔ بوڑھی عورت نے یکدم سیدھے ہو کر آرکادیو کو فوجی سیلیوٹ کیا اور بولی، میں کرنل گریگوریو اسٹیونسن ہوں۔ وہ بری خبر لایا تھا۔ لبرل مزاحمت کے آخری مورچے بقول اس کے صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے، جسے وہ ریوہاکا کے قریب پسپا ہوتی ہوئی فوج کے ساتھ لڑتا چھوڑ کر آیا تھا، آرکادیو کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے قصبے کی حکمرانی سے دستبردار ہو جائے، اس شرط پر کہ لبرلوں کی جان و مال محفوظ رہیں۔ آرکادیو نے عجیب و غریب پیامبر کو غور سے دیکھا، جو گھر سے فرار قابل رحم دادی نانی معلوم ہوتا تھا۔ تم کچھ تحریر بھی لائے ہوگے؟ آرکادیو نے پوچھا۔ ظاہر ہے، ریسالچی نے جواب دیا۔ میں اس طرح کی کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لایا ہوں۔ یہ سمجھنا آسان ہے کہ ان حالات میں کوئی بھی شخص ایسی کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے لبادے میں ہاتھ ڈالا اور سونے کی ایک ننھی سی مچھلی پیش کی۔ میرا خیال ہے یہ کافی ہوگی، اس نے کہا۔ آرکادیو دیکھ سکتا تھا کہ وہ انہی مچھلیوں میں سے ایک تھی جو کرنل اوریلیانو بوئندیا نے بنائی تھی، لیکن کوئی بھی یہ مچھلی خرید یا چرا سکتا ہے۔ اس کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ آرکادیو نے کہا۔ پیامبر نے اس کو یقین دلانے کی کوشش میں ایک فوجی راز بھی آشکار کر ڈالا۔ اس نے انکشاف کیا کہ وہ کوراکاؤ کی جانب ایک مہم پر جا رہا ہے، جہاں اسے امید ہے کہ وہ جزائر غرب الہند سے آئے ہوئے پناہ گزینوں کو بھرتی کر سکے گا اور ہتھیار اور فوجی ساز و سامان خرید کر اکٹھا کر سکے گا تاکہ سال کے آخر میں حملے کی کوشش کی جائے۔ اوریلیانو بوئندیا، جسے اس حکمت عملی پر یقین تھا، کسی بے حاصل قربانیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آرکادیو اڑا رہا۔ اس نے پیغام لانے والے کو قید میں رکھا جب تک وہ ٹھوس ثبوت پیش نہ کرے، اور مرتے دم تک قصبے کے دفاع کا فیصلہ کیا۔ آرکادیو کو انتظار نہ کرنا پڑا۔ لبرلوں کی شکست حقیقت پر مبنی تھی۔ مارچ کے آخری ہفتے میں نو رسیدہ بارش کی صبح سے پہلے گزرے ہوئے ہفتوں کی تناؤ بھری خاموشی بےتاب کرنوں کی آوازوں اور توپ کے ایک دھماکے سے ختم ہوئی جس نے گرجا گھر کے مینار کو ڈھا دیا۔ در حقیقت آرکادیو کا مزاحمت کا فیصلہ پاگل پن تھا۔ اس کے پاس صرف 50 آدمی تھے جو صحیح طریقے سے مسلح نہ تھے، اور ہر ایک کے پاس 20 کارتوس تھے، لیکن وہ سب جو اس کے پرانے شاگرد تھے بلند بانگ اعلانوں سے جوش میں آئے ہوئے یہ تہیا کیے بیٹھے تھے کہ شکست خوردہ مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر جائیں گے۔ فوجی توپوں کی گرج، متضاد احکامات، زمین لرزا دینے والے توپوں کے دھماکے، وحشیانہ فائرنگ اور کرنوں کی بے مقصد گونج میں کرنل اسٹیونسن
बमुश्किल आर्कादियो तक अपनी बात पहुंचा सका। मुझे औरत के भेस में मरने की जिल्लत से बचा लो, उसने आर्कादियो से कहा। अगर मुझे मरना ही है तो मैं जंग की हालत में मरना चाहूँगा। उसने आर्कादियो को कायल कर लिया। आर्कादियो ने उसको असलहा और 20 कारतूस देने के अहकामात जारी किए और उसको 5 आदमियों के साथ हेडक्वार्टर के दिफा के लिए छोड़कर अपने स्टाफ के साथ मज़ाहमत शुरू करने निकल खड़ा हुआ। वो दलदली इलाके को जाने वाली सड़क तक न पहुंच सका। मोर्चे ढा दिए गए थे और उसके मुहाफिज गलियों में लड़ रहे थे। पहले उन्होंने अपने कारतूस ख़त्म किए और फिर पिस्तौलें निकाली और आखिरकार दस्त बदस्त जंग में मसरूफ़ हुए। नाजिल होने वाली शिकस्त का अंदाज़ा करते हुए कुछ औरतें डंडे और छुरियां लेकर गली में निकल आई थीं। इस अफरा तफरी में आर्कादियो को अमारांता नजर आई, अपने शबखाबी के लिबास में 2 अदद पिस्तौल उठाए हुए, जो होज़े आर्कादियो बोइंदिया की मिल्कियत थे। आर्कादियो ने अपनी राइफल एक अफसर को दी जिसका असलहा छिन चुका था और अमारांता को घर पहुंचाने के लिए एक गली से फरार हुआ। तोपों के धमाकों से बेनियाज, जिसने पड़ोस के दरवाजे में बड़ा सुराख कर दिया था, उर्सुला सदर दरवाजे पर इंतज़ार में खड़ी थी। बारिश आहिस्ता हो चली थी, लेकिन गलियां फिसलनी और पिघले हुए साबुन की मानिंद चिकनी थीं और अंधेरे में फासले का अंदाज़ा करना मुश्किल था। आर्कादियो ने अमारांता को उर्सुला के हवाले किया और 2 सिपाहियों का सामना करने की कोशिश की, जिन्होंने गली के कोने में भारी फायरिंग शुरू कर दी थी। पुराने पिस्तौलों ने, जो सालों से दराज में रखे रहे थे, काम न किया। आर्कादियो को अपने जिस्म की आड़ देते हुए उर्सुला ने उसको घर की जानिब घसीटा। खुदा के लिए मेरे साथ आओ, वो चिल्लाई। बहुत पागलपन हो चुका। सिपाहियों ने बंदूकें तान लीं। मैडम, इस आदमी को छोड़ दें, एक फौजी ने चिल्लाकर कहा, वरना हम जिम्मेदार न होंगे। आर्कादियो ने उर्सुला को घर की जानिब धकेल दिया और हथियार डाल दिए। कुछ देर बाद फायरिंग थम गई और घंटियां बजने लगीं। आधे घंटे के अंदर मज़ाहमत दम तोड़ चुकी थी। आर्कादियो का एक भी आदमी न बचा था, लेकिन मरने से पहले उन्होंने 300 फौजियों को मौत के घाट उतारा। मज़ाहमत का आखिरी गढ़ बैरकें थीं। हमला होने से पहले कर्नल ग्रेगोरियो स्टीवेंसन ने कैदियों को आज़ाद कर दिया था और अपने आदमियों को हुक्म दिया था कि वो बाहर गलियों में निकलकर फ़ौज का मुकाबला करें। गैर मामूली हरकत पसीरी और दुरुस्त निशाने से, जिस पर उसने अपनी राइफल और 20 कारतूस रखे थे, यह अंदाज़ा होता था कि बैरकों के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा इंतज़ाम किया गया है और हमला आवरों ने उसको तोप से तहस नहस किया। मार्के का हुक्म देने वाला कैप्टन बैरक का मलबा और सिर्फ जांगिया पहने एक मुर्दा शख्स को देखकर हैरान रह गया, जिसने खाली राइफल बाजू में थामी हुई थी और जिसके परखचे उड़ चुके थे। उसके सर पर औरत जैसे लंबे बाल थे जो गर्दन के ऊपर एक कंघे से सिमटे हुए थे और उसकी गर्दन में जंजीर थी जिसमें एक सुनहरी मछली थी। जब उसने लाश को अपनी ठोकर से सीधा किया और टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली तो कैप्टन उलझन में पड़ गया। यसू मसीह, वो हैरत से पुकार उठा। दूसरे अफसरान करीब आए। देखो, ये बंदा हमें कहाँ मिला, कैप्टन बोला। ये ग्रेगोरियो स्टीवेंसन है। पाँव फटे सरसरी कोर्ट मार्शल के बाद आर्कादियो को कब्रिस्तान की दीवार से खड़ा करके गोली मारी गई। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 घंटों में वो ये समझ ना पाया कि वो खौफ जो बचपन से उसके लिए अजाब बना हुआ था, अचानक क्यों कर तहलील हो गया था। बेहिस, बग़ैर किसी बहादुरी का इजहार किए, वो अपने खिलाफ न ख़त्म होने वाले इल्ज़ामात सुनता रहा। उसे उर्सुला का ख्याल आया, जो उस वक्त यकीनन होज़े आर्कादियो बोइंदिया के साथ शाह बलूत के पेड़ तले कॉफ़ी पी रही होगी। उसने अपनी 8 माह की बच्ची के बारे में सोचा, जिसको अब तक नाम न दिया गया था, और उस बच्चे के बारे में जो अगस्त में पैदा होने वाला था। उसे सांता सोफिया दी लापायदाद का ख्याल आया, जिसे वो पिछली रात हिरन के गोश्त पर नमक छिड़कता हुआ छोड़कर आया था। उसने अपने शानों पर उसकी बिखरी हुई जुल्फ़ों को याद किया। उसको अपने लोगों का ख्याल आया। किसी जज्बातियत के बगैर ज़िंदगी के तजर्बात के साथ उसकी समझ में आना शुरू हुआ कि जिनसे उसको शदीद नफ़रत थी, दर हकीकत वो उन लोगों से मोहब्बत करता था। जब कोर्ट मार्शल के सदर ने तकरीर शुरू की तो आर्कादियो को एहसास हुआ कि 2 घंटे गुजर चुके हैं। अगर ये साबित शुदा इल्ज़ामात संगीन ना भी हों, सदर कह रहा था, तब भी जिस गैर जिम्मेदारी और मुजरिमाना दीदा दिलेरी से मुलजिम ने अपने मातहतों को गैर ज़रूरी मौत के मुंह में धकेला,
صرف یہی جرم سزائے موت کے لیے کافی ہے۔ اس تباہ شدہ اسکول میں جہاں پہلی دفعہ اس کو طاقت سے حاصل کردہ تحفظ کا احساس ہوا تھا، اس کمرے سے چند قدم کے فاصلے پر جہاں اسے محبت کے غیر یقینی پن کا اندازہ ہوا تھا، آرکادیو کو موت کی رسم مضحکہ خیز معلوم ہوئی۔ موت اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی تھی، لیکن زندگی معنی رکھتی تھی۔ اس لیے جو کچھ اس نے محسوس کیا وہ خوف نہ تھا، بلکہ ماضی کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ اس وقت تک خاموش رہا جب تک اس سے آخری خواہش کے بارے میں نہ پوچھا گیا۔ میری بیوی سے کہنا، اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، میری بیٹی کا نام ارسلا رکھے، ارسلا، اس کی دادی کے نام پر۔ وہ رکا اور پھر بولا، اور اسے یہ بھی کہنا کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ اگر لڑکا ہو تو اس کا نام ہوزے آرکادیو رکھا جائے، اس کے چچا کے نام پر نہیں بلکہ اس کے دادا کے نام پر۔ دیوار تک لے جائے جانے سے پہلے پادری نکانور آخری کلمات کے لیے اس کے قریب آیا۔ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر مجھے استغفار کرنا پڑے، آرکادیو بولا، اور سیاہ کافی کا آخری پیالہ پی کر اس نے خود کو فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کیا۔ اسکواڈ کا سربراہ جو کورٹ مارشل کے احکامات پر عمل درآمد میں خصوصی مہارت رکھتا تھا، اس کا نام اتفاق سے کیپٹن راک کارنیسیرو تھا، جس کا مطلب تھا قصاب۔ قبرستان جاتے وقت مسلسل بوندا باندی کے دوران آرکادیو نے تر و تازہ بدھ کا دن طلوع ہوتے دیکھا۔ اس کا ماضی دھند کے ساتھ تحلیل ہو گیا تھا اور اس کی جگہ شدید تجسس چھوڑ گیا تھا۔ جب اس کو دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہونے کا حکم ملا، آرکادیو نے ریبیکا کو بھیگے بالوں کے ساتھ اور گلابی پھولوں والے لباس میں دروازہ کھولتے دیکھا۔ اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی کہ ریبیکا اسے پہچان لے۔ ریبیکا نے اس پر ایک نظر ڈالی اور سکتے میں آ گئی۔ وہ بمشکل اس قابل ہوئی کہ ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہہ سکے۔ آرکادیو نے اس کا جواب دیا۔ اس لمحے رائفلوں کے دھواں نکلتے دہانے اس کو نشانہ بنا چکے تھے، اور آرکادیو کو حرف بحرف وہی جاب سنائی دیا جو ملکیہ دیس الاپتا تھا، اور سانتا صوفیہ دی لاپائداد کے کھوئے ہوئے قدموں کی آواز۔ ایک باکرا کلاس روم میں، اور اس کی ناک سے وہی سرد سختی محسوس ہوئی جو ریمیڈیوس کی میت سے نکل کر اس کے نتنوں میں آئی تھی۔ یا خدا، میں یہ کہنا بھول گیا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا نام ریمیڈیوس رکھا جائے۔ اور پھر اس کو اسی خوف نے ایک پنجے کی شکل میں آ جکڑا جو اسے تمام زندگی عذاب پہنچاتا آیا تھا۔ کیپٹن نے فائرنگ کا حکم دیا۔ آرکادیو نے بمشکل اپنا سینہ باہر نکالا اور ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ گرم مائع جو اس کی رانوں کو جلا رہا تھا کہاں سے امڑ رہا تھا۔ حرامیوں، وہ چلایا، لبرل پارٹی زندہ باد۔